الحمد لله الحمد لله الحنان المنان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين بإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مدينة العلم وعلي بابها. صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفاں و شکستاں رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد شہاب کس نوازی کن طبیبا چار سازی کن مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Respected elders, respected brothers, my respected mothers, sisters, all those who are listening and watching, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. آئیے ہم اور آپ مل کر حضور اکرم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں. میں جیسے پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کے پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العظیم العالی القدر الجاہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. Alhamdulillah, by the blessings of Allah, it is our sixth mehfil and gathering in the new year and month of Muharram al-Haram. And as it was announced, Insha'Allah Azim, today we are going to discuss, or we are trying to get some pearls from the life and biography of Hazrat Sayyidina Maula Kainat Sher Khuda Damad Payghambar رضی اللہ تعالی عنہ. جب علی کی بات ہوتی ہے تو ہر ولی کی بات ہوتی ہے. جب علی کی بات ہوتی ہے تو ہر ولی کی بات ہوتی ہے، کیونکہ ہر ولی کا در علی کے در سے ہوتا ہے. حضرت مولا کائنات کی ذات بابرکت اتنی عظیم اتنی بلند ہے کہ ہم جیسے ناکارہ لوگ یہ جرت کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کی حیات پہ، آپ کی شان میں، آپ کی عظمت میں کچھ لب کشائی کریں. لیکن یہ ان کا کرم ہے اور اللہ کی ہدایت و توفیق، اور ہماری سعادت مندی ہے، سعادت بختی ہے، کہ نیک بختی ہے کہ ہم کو یہ موقع میسر آ جاتا ہے کہ کچھ جملے ہم ان کی شان میں، ان کی عظمت میں بیان کر کے اپنی آخرت ہم سنوار لیں، اپنی عاقبت ہم سنوار لیں اور اپنی نجات کا سامان کر لیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صداقت سے صدیق اکبر نے حصہ پایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے حضرت عمر نے حصہ پایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے حضرت عثمان نے حصہ پایا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور شجاعت سے جس نے حصہ پایا اسے مولا کائنات کہتے ہیں. انہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ, he was blessed by many qualities, and the most important qualities of Hazrat Ali karram Allahu wajhul kareem is his knowledge, his wisdom and his bravery. آپ کی شجاعت, آپ کا علم اور
آپ کی ذہانت، آپ کی حکمت کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ ایک بات اور بھی ہے کہ two things, wisdom and a bravery, it will not gather in a personality usually. ذہانت اور شجاعت یہ ایک انسان میں بہت کم جمع ہوتی ہے، چونکہ جو پہلوان ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی ان کی عقل جو ہے کہیں اور ہے۔ جو پہلوان ہوتے ہیں، جو طاقتور ہوتے ہیں، ان کی عقل کہیں اور ہوتی ہے، لیکن شجاعت اور ذہانت یہ بہت کم لوگوں میں جمع ہوتی ہے، ایک انسان میں جمع بہت کم ہوتی ہے۔ بٹ اف یو لک ٹو دا سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم تو آپ ان کو پائیں گے کہ شجاعت بھی ذہانت بھی صرف جمع نہیں ہوئی، وہ بہادروں کے اور ذہین لوگوں کے بھی امام مانے جاتے ہیں۔ اور آپ کی بہادری کے قصے، آپ کے علم کا تذکرہ، سب سے پہلے کچھ باتیں حضرت علی کے حوالے سے سنیں گے، then we come to this point انشاءاللہ العظیم۔ اس مولانا کائنات حضرت علی، شارٹ انٹروڈکشن پر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، he is a cousin of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam by the side of the dad. Paternally is related to Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, and also he is a son-in-law of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and also he is a wasi of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He is like the relation between Hazrat Ali and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is like a relation between Sayyidina Musa alayhi salam and Harun alayhi salam. And also Hazrat Ali radiyallahu ta'ala is a Mawla of Muslimin. Mawla is means leader. Mawla is means Sardar. مولا کے معنی ہوتے ہیں سردار کے۔ یہ مولا علی کو مولا علی کیوں کہا جاتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ he is known as مولا. His title is a مولا. ویسے تو صدیق اکبر بھی مولا ہیں، حضرت عمر بھی مولا ہیں، حضرت عثمان بھی مولا ہیں، لیکن مولا کا جو خاص لقب حضرت علی کے ساتھ جڑا اور مشہور ہوا، یہ کیوں ہے؟ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم was returning from a place, from a battle, and there was many hundreds of companions, they were gathered there, and then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, he is his brother, ye inke bhai hain. Ali is looking towards Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ya Rasulullah, you made them brothers for each other, but Ali left alone. What about Ali, ya Rasulullah? Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Ali, why are you worrying? They are brothers for each other. I am choosing you for myself. You are my brother. تم میرے brother ہو، میرے بھائی ہو. And then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, من كنت مولاه فعلی مولا، من كنت مولاه فهذا علی مولا. سارے صحابہ کے درمیان میں حضور نے فرمایا کہ میں جس کا مولا و آقا و سردار ہوں تو جان لو کہ علی بھی ان کا آقا و مولا و سردار ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ برکتیں، مقام، مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. بٹ ایز اے creed of اہل سنت والجماعہ، ایز اے عقیدہ of اہل سنت والجماعہ، ہم یہی کہتے ہیں کہ صحابہ میں سب سے افضل صدیق اکبر ہے، صحابہ میں سب سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر حضرت فاروق اعظم ہیں، اس کے بعد عثمان غنی، پھر اس کے بعد حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. یہ ترتیب جو خلافت میں ہے، مقام و مرتبے میں بھی ایسی ہی ہے، ہم اس میں کچھ الٹ پھرٹ نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ جو سچی محبت کرتے ہیں وہ سچی بات کہتے ہیں. those who love those who truly love Sayyidina Ali karram Allah wajhul kareem, they don't make any changing in the order which is made by the companions, which is shown by Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. تو ہم اسی کو فالو کرتے ہیں، ہم اسی پہ چلتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت کی کیا کہنا، سعادت مندی کا کیا کہنا، کہ ویسے تو آپ کو بہت ساری چیزیں میسر آئی، لیکن آپ کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ حضور نے جن کے حوالے سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said about سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضور نے فرمایا فاطمۃ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. وہ جگر کا ٹکڑا حضور نے حضرت علی کو عطا فرمایا، حضرت علی کو عطا فرمایا. یہ بہت بڑی سعادت ہے حضرت علی کی.
حضرت علی کا شمار پنجتن پاک میں ہوتا ہے، حضرت علی کا شمار اہل بیت اطہار میں ہوتا ہے، حضرت علی کا شمار خلفائے راشدین میں ہوتا ہے، حضرت علی کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، حضرت علی کا شمار صحابہ کرام میں ہوتا ہے. اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے؟ ان ساری جو نسبتیں ہیں، ساری نسبتوں میں حضرت علی کا شمار ہوتا ہے. حضرت علی کا مرتبہ و مقام بہت بڑا ہے. حضرت علی کے علم پہ تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں. حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. علی اس کا دروازہ ہے. میں جس علم کا شہر ہوں اس کا دروازہ علی ہے. پتا چلا نبی کا علم اگر پانا ہو، نبی کے علم سے حصہ پانا ہو تو دروازہ علی سے ہو کے گزرتا ہے، دروازہ علی سے ہو کے گزرتا ہے. That is why there is a difference between the people, those who have learned and read many books, and the people, those who have sacred knowledge. جن کے پاس علم ہے اور جنہوں نے کتابیں پڑھی، ان دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے، ان دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. Let me give you a very simple example. If someone is coming into your door, into your home, through the door, entering from the door, سیدھے دروازے سے داخل ہو کے کوئی آپ کے گھر میں آ رہا ہے تو اس کا آنا، شریفوں کا آنا، شرافت والے لوگوں کا، عزت دار والے لوگوں کا آنا اور مانا جائے گا. If someone is not entering into your home، اگر کوئی گھر میں دروازے سے نہیں، دیوار پھلانگ کے آنے کی کوشش کر رہا ہے، چور دروازے سے آنے کی کوشش کر رہا ہے، then he will be not considered as a welcomed person، کہ یہ آنے والا نہ صحیح ہے نہ طریقہ صحیح ہے. تو پتا چلا کہ جتنے ولی ہیں وہ سب علی سے ہو کے نبی تک پہنچتے ہیں، تب ولی بنتے ہیں، اور انہیں ہی دین کا صحیح علم حاصل ہوتا ہے. اور جو علی کو نہیں مانتے وہ کتابیں تو پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ ولی بن نہیں سکتے، نہ انہیں دین کا علم حاصل ہوتا ہے. So you might be see many people, those who say I have done this course, I have done that course, I have completed so many years, I have learned this book, I have done this so, but still they are very poor when it comes to the sacred knowledge. They are empty. وہ خالی ہیں جب صحیح دین اور صحیح نالج کی بات آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ حضرت علی سے ہو کے نہیں گزرتے، اور صحیح طریقہ جو ہے وہاں سے ہو کے نہیں گزرتے. اسی وجہ سے there is no single طریقہ in اسلام جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو کے نہیں گزرتا ہے. جو سلاسل ہیں، سلاسل کی جتنی عزتیں ہیں وہ سب جا کر کے حضرت علی سے ملتی ہیں، اور پھر حضرت علی سے ہوتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں. یہ اور بات ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ یہ سیدھے صدیق اکبر سے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. تو یہ جتنے طریقے ہیں، all the طریقات اور صوفی طریقات، یہ سب حضرت علی کی نسبت سے ہو کر ہی وہاں جا کر کے ملتے ہیں. ولایت حضرت علی کے در سے بڑھتی ہے، ولایت کی خیرات حضرت علی کے در سے بڑھتی ہے. حضرت علی کا علم، we learn many things, we heard many things about the knowledge of سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم. لیکن today I'm going to reveal the secret of this knowledge. I'm going to tell you why حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ got this knowledge. حضرت علی کو اتنا علم ملا کیسے، اتنا علم آیا کیسے، اتنا علم آیا کیسے. لوگ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ he says لولا علی لہلک عمر، لولا علی لہلک عمر. if there was no Ali then Umar would be finished. It is a statement by Sayyidina Umar ibn Khattab. Why? Because Hazrat Umar, he needs the knowledge of Hazrat Ali radiyallahu ta'ala. آپ کو حضرت علی کے علم کی ضرورت تھی، حکمت کی ضرورت تھی، فیصلوں کی ضرورت تھی، دانائی کی ضرورت تھی، وزڈم کی ضرورت تھی. اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل علی کے پاس نہیں ہے، جس کا حل علی کے پاس نہیں ہے. A person came to حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی کے پاس ایک بندہ آیا. آج حضرت علی کی باتیں ہی ہم سنتے ہیں انشاءاللہ. ایک بندہ آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ میرے کچھ سوالات ہیں، یہ سوالات کا میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا. صحابہ نے کہا کہ کیسی بات کرتے ہو، ایک دو سوال کی بات کر رہے ہو، ہمارے پاس تو نبی نے جس کو علم کا دروازہ فرمایا وہ علی موجود ہیں، وہ علی موجود ہیں. We have this Ali who is a door for the city of knowledge. Any question, any doubt, any concern you have, definitely you will get a satisfied answer from Hazrat Ali radiyallahu ta'ala. 100 satisfaction. You will get it.
The person came to Hazrat Ali radiallahu ta'ala. आया हज़रत अली के पास, कहा मैं कुछ सवालात करना चाहता हूँ। कहा करो, सवाल क्या है तुम्हारे? ने कहा कि वो कौन से ऐसे दो दोस्त हैं जो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, जो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते? हजरत अली ने कहा ये भी कोई पूछने की बात है? कहा वो बदन और रूह है। कहा बदन और रूह है, रूह बदन के बगैर, बदन रूह के बगैर नहीं रह सकता, दोनों एक साथ रहते हैं। और फिर कहा कि वो कौन से ऐसे दो दोस्त हैं या दो चीजें हैं जो कभी एक साथ जमा नहीं हो सकती? कहा ये भी कोई पूछने की बात है? बहुत सिंपल है। कहा ये मौत और हयात है। कहा इज ए लाइफ एंड डेथ, ये दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकते। जब तक जिंदगी है तब तक मौत नहीं, जब मौत आ गई जिंदगी खत्म। ये दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकते। उसने कहा कि बताइए कि वो कौन है जो लाश है, इज नथिंग, वो कौन है जो लाश है, इज नथिंग? तो हजरत अली ने फरमाया जो नथिंग है वो है जो नबी का गुलाम नहीं हो सका। जो नबी का गुलाम नहीं हो सका वो कुछ भी नहीं है। और फिर उसने कहा वो बताइए वो कौन है जो बहुत कुछ है? तो उन्होंने कहा जो भी नबी का गुलाम बन जाए वो बहुत कुछ है, जो भी नबी का गुलाम बन जाए वो बहुत कुछ है। तो उसने कहा कि मुझे भी अब नथिंग से बहुत कुछ बना दीजिए, कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दीजिए। कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया, है ना। वो कहते हैं मैं कुछ भी नहीं जो तेरे नाल मेरी कोई निस्बत नहीं, मैं कुछ भी नहीं जो तेरे नाल मेरी कोई निस्बत नहीं, मैं सब कुछ हाँ जो मैं तेरा सगावा या रसूल अल्लाह, है ना। हुजूर हम अगर आपकी तरफ मंसूब हैं तो बहुत कुछ, और आपकी तरफ निस्बत नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि हम जो कुछ भी हैं वो आपके कदमों का सदका है या रसूल अल्लाह, आपके कदमों का सदका। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्बास इब्ने अब्बास, you know who is इब्ने अब्बास? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, he was titled by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that he is a hibrul ummah, sayyidul mufassirin, the leader of the mufassirin, the people of tafsir, mufassirin, he is a leader. Even the Sahaba, the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they used to call Sayyidina Abdullah ibn Abbas as a hibrul ummah and sayyidul mufassirin. And once what happened, sayyidul mufassirin is sitting with Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu. बैठे हैं इशा की नमाज पढ़ के, बैठे हैं ईशा की नमाज पढ़ के, सैयदुल मुफस्सिरीन सिटिंग विद हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, ईशा की नमाज पढ़ करके बैठे हैं। ईशा की नमाज पढ़ के जब बैठे तो हुआ क्या कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ही रिक्वेस्टेड, आई वांट टू नो समथिंग अबाउट द तफसीर फ्रॉम द बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देन हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु said, okay, I'll start a tafsir of Bismillah. Let's start from the first dot of Ba. बा का जो पहला नुक्ता है, चलो उसकी तफसीर से शुरू करते हैं। बा के नुक्ते से बिस्मिल्लाह की तफसीर शुरू करते हैं। हजरत अली started delivering a tafsir of Ba. 1 hour passed, 2nd hour passed, 3rd hour passed, 4th hour passed, 5th hour passed, and they now reached to the Fajr Salah. They now reached to the time of Fajr Salah. फजर की नमाज का वक्त हो गया और बिस्मिल्लाह की बा की तफसीर ईशा से होकर के चल रही है, और सुनने वाले कौन है? इज ए हिब्रुल उम्मा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, द लीडर ऑफ द मुफस्सिरीन। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं मुझे लोग सैयदुल मुफस्सिरीन कहते हैं। बिस्मिल्लाह के बा की तफसीर जो मैं अली से सुन रहा था उसमें हर बात मुझे ऐसी लगती थी नई थी, और मैं पहली बार सुन रहा हूं, पहली बार सुन रहा हूं। सुनते गए सुनते गए सुनते गए सुनते गए, फजर का वक्त हो गया। फिर हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु अपना हाथ हजरतुल्लाह इब्ने अब्बास के कंधे पे रखते हैं, थपथपा के कहते हैं अभी फजर का वक्त हो गया है, जाओ अगर अली बा की तफसीर करने के लिए बैठ जाए तो बा की तफसीर इतनी कर सकता है कि 70 ऊंटों की पुश्तें भर जाएंगी, लेकिन अली जब बा की तफसीर करेगा बिस्मिल्लाह की खत्म नहीं होगी। That is who Hazrat Ali radiyallahu ta'ala. Can you imagine? We might be thinking, ba just is a dot, ये नुक्ता है, इसमें क्या होगा ऐसा? लेकिन like I mentioned it before, knowledge is like an ocean, समंदर की तरह। इसीलिए कहते हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने उसके बाद कहा कि comparing to knowledge of all of us and the knowledge of Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala, हमारी नॉलेज, हमारा इल्म हजरत अली के इल्म के मुकाबले में ऐसा है जैसे समंदर के मुकाबले में हौज है, समंदर के मुकाबले में हौज है। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, बहुत हिकमत की बातें आपके पास मिलती हैं, बड़े कमाल की बातें आपके पास मिलती हैं। कहा कि सबसे बड़ा गनी कौन है?
सबसे बड़ा गनी बेनियाज, a person who is a careless in terms of not regarding your responsibilities, careless in terms of your tensions, your problems, your concerns. Okay, who is the, like it means he have no tension free person. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریپلائز, حضرت علی فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا غنی, مالدار اور بے نیاز انسان وہ ہے جو اپنی آرزوؤں سے آزاد ہو جائے, جو اپنی آرزوؤں سے آزاد ہو جائے. You know, we all are servants of our wishes. We all are servants of our desires. We all are servants. ہم سب اپنی خواہشوں کے غلام ہیں. پوری کائنات خواہشوں کے غلام ہے. بلکہ آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, it is because of the uncontrolled desire of human being. جو بھی دنیا میں آج غلط ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے خواہش کا بڑھ جانا, حد سے بڑھ جانا. بات یہ ہوتی ہے کہ you might be looking for a one bedroom flat. Once you get it, then you will be thinking how it would be if I get the double one, how it would be I get third one, triple one. وہ پا لیا, then you will be looking a simple car, then you will be thinking how about I get some a Range Rover. وہ پا لیا تو اس کے بعد خواہش اور بڑھنے لگتی ہے, کیونکہ یہ خواہشات کا سفر ایسا ہے یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا, کبھی ختم نہیں ہو سکتا. لیکن جس نے اپنی خواہشات پہ فل سٹاپ لگایا, خواہشات پہ فل سٹاپ لگایا, حضرت علی کہتے ہیں اس سے بڑا بے نیاز اور خوش اور غنی اور مالدار انسان ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ جس کے پاس آرزویں محدود ہوں گی نا تو اس کے پاس ٹینشن بھی نہیں ہوگی, اس کے پاس پریشانی بھی نہیں ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کمال کی باتیں آپ کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نالج ملی کیسے؟ How did he got this knowledge? علم بہت امپورٹنٹ ہے, علم بہت امپورٹنٹ ہے. That is what we need to learn today. The message we need to get today is the importance of knowledge. Without knowledge you are a blind person. Without knowledge you are a person who is walking without light in a darkness. You will get crashed. Without knowledge. Knowledge is very important. And without knowledge, we cannot survive. And the biggest tragedy of this ummah is a lack of knowledge. Literacy. If you compare in the Muslim community and a Muslim society, the percentage of literacy you will find very low comparing to other nations, comparing to other societies, comparing to other communities. The percentage of literacy, knowledge is very low. جب علم آپ کے پاس نہیں ہوگا تو دنیا میں ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ How can be you move forward in this world without the knowledge? ہمارے پاس دین کی نالج نہیں ہے, ہمارے پاس دنیا کی نہیں ہے. اگر کسی نے دنیا کی نالج جمع کر لی تو اس کے پاس دین کی نہیں ہے. He might be a highly qualified and high educated person, but he doesn't know the basics of the religion, the basics of the deen. دین دنیا دونوں کی تعلیم ضروری ہے, دین دنیا دونوں کی تعلیم ضروری ہے. اور فرق یہ ہے کہ دنیا کی تعلیم آپ کو دنیا میں تو کچھ کما کے دے سکتی ہے, لیکن دین کی تعلیم یہ ہے کہ دین کی تعلیم کے صدقے آپ کو دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی مل جائے گی, آخرت بھی مل جائے گی. It's not me saying. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے دین کا علم جو حاصل کرتے ہیں, حضور نے فرمایا whoever seeking a knowledge of my deen, حضور فرماتے ہیں عائشہ اللہ اس بندے کو کبھی بھوکا نہیں رکھے گا. حضور نے فرمایا اللہ اس بندے کو بھوکا نہیں رکھے گا, کبھی محتاج نہیں کرے گا. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ رسول اللہ وائی, کیوں؟ کہا کہ میرے دین کا علم حاصل کرنے والے کے لیے سمندر کی ہر مچھلی اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے, رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے. the seeker of the knowledge. تو دین کا علم سیکھنا یہ بہت ضروری ہے. Our brothers, our sisters, our kids, our youth, our elderly, all they need to learn about deen. There is no time, there is no age limit for the learning religion, for the learning deen. It is better late than never. کبھی نہ سیکھو, اس سے بہتر ہے کہ دیر سے ہی سیکھ لو. پہلے نہیں سیکھا اب سیکھ لو. اسی لیے ہم جب مجالس کرتے ہیں, محافل کرتے ہیں, we always try to tell you, make you realize how important gaining knowledge is, how important learning is,
हाउ इम्पोर्टेंट सीकिंग द सेकंड नॉलेज ऑफ दीन, क्योंकि दीन के इल्म के बगैर सब तबाह हो जाता है, सब बर्बाद हो जाता है। दीन का इल्म होना बहुत जरूरी है, दीन का इल्म होना बहुत जरूरी है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आपको जानते हैं कि भाई आपका इल्म इतना अजीम है, इतना बुलंद है, ये सारी चीजें हम सुनते हैं, लेकिन ये इल्म इतना बुलंद हजरत अली का हुआ कैसे? इतना इल्म के मामले में हजरत अली को मकाम मयसर कैसे आया? व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दिस? किस वजह से इतना इल्म हजरत अली को मिला? He was born when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was at the age of 30. हुजूर की उम्र तकरीबन 30 साल की, तब हजरत अली की विलादत हुई, तब हजरत अली की विलादत हुई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फैमिली में आप रहते थे, घर में रहते थे। But what is the secret? कि हजरत अबू बकर, he is a friend, companion, closest person to रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन यहाँ देखें कि इल्म के मामले में जो शोहरत, जो मकाम, मर्तबा, पजीराई और कबूलियत अल्लाह ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाई, वो सहाबा में बहुत कम किसी को लगती। इसीलिए हजरत अली को इल्म का दरवाजा फरमाया गया, हुजूर ने खुद फरमाया इल्म का दरवाजा। व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दिस? राज क्या है उसके पीछे? ऐसा क्या है? जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, हजरत अली खुद ही कहते हैं, जब हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, तो यू नो हु डिड द गुस्ल ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हुजूर सल्लम को गुस्ल किसने दिया? गुस्ल के फराइज किसने अंजाम दिए? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि कमाल की बात तो देखो कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से जाहिरी तौर पे रुखसत हुए, तो हम सरकार सल्लम के बदन पे पानी डालते थे। हजरत अली कहते हैं कि जब सरकार सल्लम की ज़ाहिरी वफ़ात के बाद नाशे मुबारक पे हम पानी डालने के लिए जाते, पानी डालते, तो ऐसी मुश्को अंबर की खुशबू आती जो हमने कभी पूरी जिंदगी में नहीं सुनी, कभी नहीं सुनी। द फ्रेग्रेंस कमिंग फ्रॉम द बॉडी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर कहते हैं कि हमने एक तरफ हुजूर के बदन पे पानी डाला, मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं सरकार सल्लम को दूसरी तरफ पलटाऊं ताकि कुछ पानी वहां पे भी मैं बहाऊं। फिर कहते हैं कि अभी मैंने ख्याल ही किया था, लेकिन अली का अकीदा आज के वहाबियों जैसा अकीदा नहीं था। वो सहाबी थे जो ये मानते थे कि नबी जिंदा है, नबी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, और वो जो मौत की घड़ी है सिर्फ एक आन के लिए आनी है, एक आन के लिए आनी है। उसके बाद तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, कि आपकी आने वाली हर घड़ी गुजरी हुई घड़ी से बेहतर है, पिछली घड़ी से बेहतर है। नबी जिंदा है। दैट इज अकीदा, दैट इज अकीदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन तअकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़म। अल्लाह ने जमीन पे हराम कर दिया कि वो अंबिया के बदनों को खाए। हम मर जाएं तो हमारे बदन जमीन खा लेती है, लेकिन अंबिया के बदन का खाना जमीन पे हराम कर दिया गया। तो हुजूर फरमाते अल्लाह के नबी जिंदा है और रिज्क दिए जाते हैं, नबी जिंदा है और रिज्क दिए जाते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने कहा, अच्छा, दिल में ख्याल आया कि बदन अक़दस को थोड़ा सा जुम्बिश दूं, पलटाऊं। अभी ख्याल ही आना था कि जिंदा नबी का जिंदा बदन अपने आप ही पलट गया, अपने आप ही पलट गया। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मुझे बात समझ में आ गई कि यहाँ हमें करना कुछ नहीं है, बस दिल में ख्याल करो, मामलात अपने आप खुद ही होते जाएंगे। फिर कहा, जहां जहां पानी डालने का मामला आता तो ख्याल आता, बदन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पलट जाता। ये कहने वाले अली हैं, ये कहने वाले अली हैं। ये इससे बड़ी गवाही क्या चाहिए हयात अंबिया की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की, हयात की, नबी के जिंदा होने की, इससे बड़ी दलील क्या चाहिए। फिर हज़रत अली कहते हैं, जब गुस्ल के मामलात हुए तो हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन अक़दस पे जो पानी था उसे हम खुश्क करने लगे, उसे हम खुश्क करने लगे कपड़े से। तो मैंने पानी को खुश्क किया, मैंने बदन के मुख्तलिफ हिस्सों से पानी को खुश्क किया, लेकिन दो हिस्से ऐसे थे जहां भी पानी के कुछ कतरात बाकी थे, पानी के कुछ कतरात बाकी थे। few drops of the water still on these parts of the body, and one is पलकों के ऊपर, पलकों पे कुछ पानी था। और फिर कहते हैं कि नाफ के अंदर पानी के कुछ कतरात थे। अब मैंने सोचा कि इस पानी को क्या करूं,
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ جو پلکوں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی تھے اس پانی کو کپڑے سے خشک نہیں کیا بلکہ اس پانی کو میں پی گیا، اس پانی کو میں پی گیا۔ تو پھر اس کے بعد حضرت علی کہتے ہیں کہ جب سے میں نے وہ پیا ہے تب سے حال ایسا ہے کہ علم کا کوئی ایسا مسئلہ میرے پاس نہیں آتا اور میں بفضل خدا اس کا جواب نہیں دے دیتا۔ علی کے علم کا راز نبی کے پلکوں کا وہ پانی ہے، علی کے علم کا راز مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پلکوں کا وہ پانی ہے جس نے علی مولا کائنات کو ہر مسئلے کے لیے حل بنا دیا، ہر مسئلے کے لیے جواب دینے والا بنا دیا۔ کیا شان ہے مولا کائنات کی۔ یہ تو علم کی بات ہو گئی، بہادری، علم بھی لاجواب، بہادری بھی لاجواب۔ آج ہمیں بہت ضرورت ہے بہادری کی، مسلمانوں کو، اس قوم کو بہت ضروری ہے کہ ایسے ڈرتے ہوئے اور سسکتے ہوئے all these the youngsters, those who listen to me, you need to be brave. We need to be brave, okay? Don't be afraid of the problems. Don't be scared. Don't get panic. It doesn't matter whoever in your opposition. It doesn't matter whoever trying to stop you. It doesn't matter whoever trying to crush you, collapse you, whatever their plans are. All you need to do is have faith in Allah subhanahu wa ta'ala and never become a servant for the scaredness and the panic. کبھی خوف کے غلام مت بننا، ڈرنا نہیں، یہ مومن کی شان ہی نہیں ہے، ڈرنا مومن کی شان نہیں ہے، چاہے جو بھی ہو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ اکبر، what do we say? We say اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا، سب سے بڑا ہے۔ تو دنیا میں ایسی کوئی طاقت، ایسا خوف نہیں ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت سے دور کر سکے۔ تو جس کے دل میں یہ یقین پختہ ہوگا وہ دوسری چیزوں سے نہیں ڈرے گا، نہیں ڈرے گا، اور تمہیں ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اسپیشلی دوز who people living in a subcontinent and facing difficult situations nowadays, you don't need to be scared. ٹھیک ہے، say what you believe, talk what you believe. عزت سے جیو، سر اٹھا کے جیو، اور دشمنوں کے آگے سینہ تان کے جیو، سینہ تان کے جیو۔ تم مسلمان ہو، مسلمان ہو۔ حضور نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ کافر کے لیے سخت ہوتا ہے اور وہ مومن کے لیے نرم دل ہوتا ہے۔ مومن کے لیے نرم دل ہوتا ہے اور کافر کے لیے سخت ہوتا ہے۔ کافروں کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے باپ کی یہ ہمت یا مجال یا طاقت نہیں ہے۔ اگر تم صحیح ہو اور تم صحیح راستے پہ ہو تو تمہارا بال بھی وہ بیکا کر سکے۔ ہمت کے ساتھ جیو۔ Bravery is a treasure of believer. It's a quality of believer. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Al-mu'minu al-qawi khayrun min al-mu'min al-da'if." طاقتور، مضبوط اور قوت والا مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے۔ The one who is strong mentally, the one who is strong physically, the one who is strong spiritually. These are the qualities of a believer which we need to gain in ourselves, which we need to get in ourselves. Make yourself stronger physically, mentally and spiritually. یہ مومن کی شان ہونی چاہیے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بھائی اب اتنی تاریخ ہمارے پاس ہے، 10,000 کے سامنے 72 کربلا میں کھڑے ہونے والے ہم اس امام حسین کے ماننے والے۔ So why we will be scared؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا یہ دار فانی ہے، موت تو آنی ہے، دنیا دار فانی، موت آنی ہے، اور موت کا جو ٹائم مقرر ہے اس سے پہلے کوئی آپ کو مار نہیں سکتا۔ یہی تو فرق ہے مومن و کافر میں، مومن و کافر میں یہی تو فرق ہے کہ وہ موت سے ڈر کے جیتے ہیں، بلکہ ہم موت کو ڈرا کے جیتے ہیں کہ موت تجھ میں یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ کے لکھے ہوئے وقت سے پہلے ہمارے لیے آ جائے۔ جو اللہ نے وقت لکھا ہے اس وقت ہمیں مرنا ہے، مر کے رہیں گے، کوئی مار نہیں سکتا اس سے پہلے، کوئی اس سے پہلے نہیں مار سکتا۔ اور کافر کا، منافق کا حال یہ کہ موت سے ڈر کے مرے جاتے، ڈر کے زرد پڑ جاتے۔ تو آج مسلمانوں کو، نوجوانوں کو اس کی بہت ضرورت ہے۔ تم مسلمان ہو، نبی کے ماننے والے ہو، ہاں غلط راہ پہ مت جانا، کسی کا حق مت مارنا، کسی پہ ظلم مت کرنا، کسی پہ زیادتی مت کرنا، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، برہمن ہو، کوئی بھی ہو۔ کسی کا نہ حق مارنا، نہ کسی کے اوپر زیادتی کرنا،
لیکن اپنے حق کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اپنا حق ہمیشہ چھین کے لینے والا کی ذہنیت رکھنا, کیونکہ جو تمہارا حق ہے وہ تم سے کوئی چھین نہیں سکتا. اور you shouldn't allow anyone کہ تمہارا جو حق ہے وہ تم سے کوئی چھین لے. عزت سے جیو, سر بلند رکھ کے جیو. مولا کائنات کی شجاعت, بہادری, the bravery, اس سے بڑی بہادری کیا ہو سکتی ہے کہ بھائی تلواروں کے سائے میں جسے چین کی نیند آئے, اس سے بڑا بہادر کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بہادر کون ہو سکتا ہے؟ اگر آج کل لوگوں کو پتا چل جائے کہ بھائی گھر کے باہر کوئی گن لے کر کے کھڑا ہے تو نیند تو کیا, تو بیک ڈور سے نکل کے بھاگ جائیں گے, isn't it? Even if you go to the America nowadays, USA, all these gunshot incidents are happening. After that, you find, okay, they are living in a panic. بہت زیادہ بے یقینی والی صورتحال میں جی رہے ہیں. They don't know کہ کون کب انٹر ہو جائے and they just open the gunshot. خوف میں جی رہے ہیں. Is it just possibility? ایک ممکنہ چیز ہے کہ کوئی ایسا کرے. کسی بھی بے گناہ کی جان لینا اسلام کبھی اس کی حمایت نہیں کرتا. اسلام never supports to killing innocents. Never supports. Islam always condemns, and Islam always condemns a brutality, cruelty, oppression, and killing innocents. And Islam always values the life of every single human being. That's why Islam teaches us. Islam ہر انسانی زندگی کی قدر کرنا ہمیں سکھاتا ہے. قدر کرنا ہمیں سکھاتا ہے. اب بتانا مجھے یہاں پہ یہ ہے کہ وہاں سیکیورٹی بھی ہے, ساری چیزیں ہیں, گارڈز بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ایک ممکنہ خطرہ ہے کہ بھئی کوئی آئے گن اوپن کر دے تو ہم مر جائیں, اور اس خوف سے وہ مرے جا رہے. لیکن ہجرت کی رات میں کیا ہوا تھا؟ ہجرت کی رات, on the night of migration, what happened? کیا ہوا تھا؟ کفار کے قبیلے کے درجنوں افراد with open swords, کھلی تلواریں لے کر کے دروازے پہ کھڑے ہیں. حضور نے کہا کہ علی یہ سب تلواریں لے کر کے کھڑے ہیں اور یہ امانتیں ہیں. آج کی رات آپ میرے بستر پہ سو گے, آپ میرے بستر پہ سو گے. جب صبح ہوگی امانتیں جن کو دینا ہے وہ دے دینا, اور دینے کے بعد پھر مدینہ آنا, دینے کے بعد پھر مدینہ آنا. حضور نے فرمایا ہجرت کی رات گزر گئی, تلواروں کے سائے میں حضرت علی سو رہے, اور جب ہجرت کی رات گزری علی پہنچے مدینہ المنورہ. بہت سارے لوگوں نے پوچھا علی اس رات آپ کو خوف محسوس نہیں ہوا کہ کھلی تلواریں آپ کے سر پہ تھی, تلواریں لے کر کے لوگ کھڑے ہوئے تھے, کیا اگر کوئی آ کے آپ پہ وار کر دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو حضرت علی کہتے ہیں قسم خدا کی اتنی سکون کی نیند پوری زندگی کبھی نہ آئی جتنی اس رات میں آئی تھی. اس رات جتنی سکون کی نیند آئی اتنی کبھی نہیں آئی. پوچھا کیوں؟ کیونکہ نبی نے کہا تھا علی صبح ہوگی امانتیں دینا, لوگوں کو پہنچانا, اور پہنچانے کے بعد پھر مدینہ آنا. میں جانتا تھا کہ نبی کے زبان سے نکلے ہوئے جملے یہ پورے ہو کے رہیں گے, پورے ہو کے رہیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بہادری, let me tell you, بہت ہم آخر اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, you know, خیبر کا قلعہ, if you go to there, still آج بھی اس قلعے کے آثار ملتے ہیں. خیبر کا قلعہ is one of the most strongest and most important forts. It belonging to Jews at that time. خیبر کا قلعہ, اور حضرت علی کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے. فاتح خیبر یوں ہی نہیں کہا جاتا ہے. فاتح خیبر حضرت علی کو یوں ہی نہیں کہا جاتا ہے. خیبر کو آپ نے فتح کیا, 2 دن جنگ ہوئی. The battle was carried on to almost 48 hours. No result. Many companions and the flag holders, they got martyred by the Jews, and still there was no victory. And then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, tomorrow I will hand over the flag to someone whom I love, and Allah also loves, and he also loves me and Allah. حضور نے فرمایا کل میں ایسے کو پرچم عطا کروں گا, جھنڈا کل ان کو دوں گا جو مجھ سے محبت کرتے ہیں, میں ان سے محبت کرتا ہوں, جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے. حضرت علی بیمار تھے. حضرت علی was sick, not feeling well. آنکھیں نہیں کھل رہی تھی آپ کی.
حضرت علی کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھی، آشوب چشم تھا، آنکھیں بند ہو گئی تھی اور آنکھوں سے پانی جاری تھا. صبح ہوئی، حضور نے کہا علی کو بلاؤ، بلاؤ علی کو. حضرت علی آئے، کہا کیا ہوا؟ کہا حضور آشوب چشم کی وجہ سے آنکھیں نہیں کھل رہی. حضور نے یہ نہیں کہا طبیب سے جا کے دوا لے لو، حضور نے یہ نہیں کہا جاؤ وہاں سے دوا لے لو. حضور نے اپنا لعاب دہن نکالا، علی کی آنکھوں پہ لگایا. 2 دن سے جو آنکھیں کھل نہیں رہی تھیں ایسے کھل گئی. علی کہتے ہیں کہ پھر مرتے دم تک کبھی آنکھوں کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، آنکھوں کی تکلیف نہیں محسوس ہوئی. پھر حضور نے جھنڈا دیا، کہا علی جاؤ، یہ جھنڈا تمہارے حوالے، خیبر بھی تمہارے حوالے. اور خیبر میں جب جا کے آپ نے للکار لگائی تو جو لڑنے کے لیے آیا، مرحب مرحب. He was a strong man from the Jews. He was a wrestler like. پہلوان تھا. اور پہلوان بھی کیسا تھا؟ مرحب. مرحب ایسا پہلوان تھا جس کے حوالے سے روایتوں میں آتا ہے مرحب کے حوالے سے کہ مرحب 1000 لوگوں کے مقابلے میں اکیلا مقابلہ کرنے جاتا تھا اور 1000 لوگوں کو تنہا شکست دینے کی طاقت رکھتا تھا. تنہا شکست دینے کی طاقت رکھتا تھا. بات آئی، حضرت علی گئے، کہا آؤ کوئی ہے لڑنے والا. مرحب نے جھانک کے دیکھا، وہاں سے مرحب نے جھانک کر کے دیکھا، پوچھا کہ کون ہے؟ ایسا لگتا ہے کوئی لڑنے کے لیے آواز دے رہا ہے. اور مرحب کے حوالے سے روایتوں میں ملتا ہے کہ اونٹ کی کھال بچھا کر کے جب مرحب اس پہ بیٹھ جاتا اور پھر 40 لوگوں سے کہتا کہ کھینچو اس کو، کھینچو اس کو، تو 40 لوگ مل کر کے کھینچتے تو اونٹ کی جو کھال ہوتی تھی وہ پھٹ جاتی تھی. مرحب اپنی جگہ سے نہیں ہلتا تھا. اتنا لہیم شہیم، اتنا بہادر، اتنا طاقتور مرحب. حضرت علی نے گئے آواز لگائی، مرحب نیچے آیا. مرحب نیچے آیا، اتنا بہادر، اتنا طاقتور. حضرت علی کے پاس تھی ذوالفقار حیدری. ذوالفقار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا کوئی جوان نہیں، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کا نام ذوالفقار تھا. You know how weighted it was. جانتے ہیں ذوالفقار حیدری کا وزن کیا تھا؟ اگر ہم آپ بات کریں تو یہ ہمیں بہت عجیب لگے گا، لیکن جو نبی والے ہوتے ہیں ان کی بات ہی نرالی ہوتی ہے. وہ شیر بھی اللہ کا شیر ہے نا، شیر بھی اللہ کا شیر ہے نا، شیر بھی اللہ کا شیر ہے. آج کا شیر ہاتھی کو چیت کر دیتا ہے، اب وہ اللہ کا شیر ہے تو شیر کا کیا کہنا، اس شیر کا کیا کمال. اسد اللہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، لعنف اللہ سبحانہ و تعالی. حضرت علی کی جو ذوالفقار حیدری تھی اس کا وزن تھا 105 کلو. 105 کلو کی وزنی تلوار تھی حضرت علی کی. وہ تلوار ہاتھ میں اٹھا کر کے حضرت علی جنگ کرتے تھے. 105 کلو والی تلوار اٹھا کر کے حضرت علی جنگ کرتے تھے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے پاسبل ہے؟ بھائی اللہ والوں کی بات مختلف ہوتی ہے، سب دماغ میں نہیں آتا، دل سے بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. سب دماغ سے نہیں سمجھ میں آتا، دل سے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہی حضرت علی کہتے ہیں کہ میں گھوڑے کی زین پہ پیر رکھ کے دوسرا پیر رکھنے تک یہ قرآن ختم کر لیتا ہوں. علم کا یہ حال، اور تلوار ایک ہاتھ میں 105 کلو کی اٹھائیں. Why is it not possible؟ کیا یہ پاسبل نہیں ہے؟ بہت سارے لوگ جو لاجیکلی بات کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ پاسبل نہیں. بھائی قرآن مجید نے اس کو منشن کیا کہ آصف بن برقیہ جب ہزاروں کلومیٹر دور سے اتنا بڑا تخت پلک جھپکتے لا سکتے ہیں. وہ تو سلیمان علیہ السلام کے درباری ہیں، علی تو مصطفیٰ کے داماد ہیں، علی تو نبی کے داماد ہیں. آپ کی کرامت اور آپ کی شان کیا کہنا. تو اس تلوار کو اٹھا کر کے لڑتے تھے. مرحب نیچے آیا، کہا کون ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میں علی ابن ابی طالب. کہا کون؟ کہا علی ابن ابی طالب. مرحب کہنے لگا کہ میں علی سے جنگ نہیں کر سکتا، علی سے جنگ نہیں کر سکتا. واپس پلٹ گیا. شیطان ملا راستے میں. کہا کیا بات ہے مرحب؟ Why you are afraid of Ali? Said, look, my mother was an astrologer. میری ماں علم نجوم کی ماہر تھی اور میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا تم چاہے جس کسی سے بھی جنگ کر لو تم جیت سکتے ہو، لیکن اگر نبی کا علی تمہارے سامنے آ جائے تو میدان میں مت آنا، تم علی کو شکست نہیں دے سکتے، تم علی کو نہیں ہرا سکتے. You can't defeat Ali.
تمہاری بھلائی اسی میں کہ تم چلے جاؤ۔ اب شیطان نے کہا کہ مرحب یہ کیا بات ہوئی، یہ وہ علی نہیں ہے جس کے حوالے سے تمہاری ماں نے کہا تو یہ دوسرے علی ہیں، جاؤ یہ دوسرے علی ہے جاؤ۔ آیا پھر مرحب مقابلے میں، تو حضرت علی نے اپنی تلوار کا صرف ایک وار کیا اور اس ایک وار سے مرحب کے بدن کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک وار سے بدن کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب یہیں پہ بند نہیں ہوا، یہیں پہ بند نہیں ہوا، ایک ہاتھ سے تلوار 105 کلو والی، ایک ہاتھ سے تلوار 105 کلو والی ہے، اور پھر دوسرے ہاتھ سے علی فاتح خیبر کے دروازے پہ گئے اور خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا۔ وہ دروازہ جس کو یہودی بند کر رکھے تھے اس دروازے کو اکھاڑا، اور پھر جب جنگ چھڑی تو ایک ہاتھ سے تلوار دوسرے ہاتھ میں خیبر کا دروازہ، اسے ڈھال بنا کے حضرت علی لڑتے رہے۔ What I am mentioning here, these are not just imaginary things, these are historical facts. حضرت احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی خیبر کی تو علی نے دروازہ پھینکا، حضور نے 80 صحابہ کو بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 80 companions to move this door of خیبر۔ 80 صحابہ گئے خیبر کے اس دروازے کو ہٹانے کے لیے، اٹھانے کے لیے، سارے کے سارے 80 صحابہ اپنی محنت لگاتے رہے، طاقت لگاتے رہے، کہتے ہیں کہ اٹھانا تو دور وہ دروازے کو کھسکا بھی نہیں سکے۔ 80 صحابہ مل کر کے جو دروازہ اٹھا نہیں سکے، اس دروازے کو ایک بائیں ہاتھ میں اٹھانے والے کا نام حضرت علی ہے۔ فاتح خیبر یوں ہی نہیں کہتے ہیں حضرت علی کو، یوں ہی نہیں کہتے ہیں فاتح خیبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اٹھایا ہاتھ میں دروازہ، جنگ لڑی، اور جب قلعے کی جو فصیل ہوتی ہے، دیواریں ہوتی ہیں، اس پہ چڑھنے کی باری آئی تو علی نے آواز لگائی کہ اے لوگوں، اے صحابہ، اے نبی کے صحابہ، آؤ، تمہیں دروازے سے یہ جانے نہیں دیتے، علی تمہارے لیے اپنی پشت پہ ایسا پل بنائے گا کہ تم اس پہ چڑھ کر کے قلعے میں جاؤ گے۔ پھر خیبر کے دروازے کو اپنی پشت پہ رکھا اور اس دروازے پر سے ہو کر کے گھوڑ سوار صحابہ قلعے کے اندر داخل ہوئے، اور پھر خیبر فتح ہوا۔ فاتح خیبر حضرت علی کو یوں ہی نہیں کہا جاتا ہے، حضرت نے تنہا قلعہ فتح کیا، اس لیے کہ جانے کے لیے دروازہ آپ نے اوپن کیا، جانے کے لیے راستہ آپ نے بنایا، اور پھر اندر مسلمان فوج کو پہنچانے والی جو ذات تھی وہ بھی حضرت علی کی تھی، اسی لیے آپ کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے، فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ حضرت علی کی بہادری کی صرف ایک جھلک ہے، آپ کی ہمت و طاقت کی صرف ایک جھلک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے، اور حضرت علی کی بہادری کا صدقہ اللہ ہمارے نوجوانوں کو عطا کرے، مسلم نوجوانوں کو عطا کرے، آپ کے علم کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قوم کو عطا کرے۔ آپ کی باتیں بڑی پیاری باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ دیکھو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے، فرمایا کہ بھائی تم جب جذبات میں ہو، ایموشنل ہو، تو وعدہ مت کرو، کیونکہ وعدہ جو جذبات میں، پرامس جو ایموشنلی کی جاتی ہے، اس کو بہت کم فلفل کیا جاتا ہے۔ جذبات میں آ کے آدمی ایموشنلی کہہ تو دیتا ہے لیکن اسے پورا نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا جب تم غصے میں ہو، جب تم غصے میں ہو تو کوئی فیصلہ مت کرو، کوئی فیصلہ مت کرو، کیونکہ غصے میں کیے گئے فیصلے ہمیشہ نقصان اٹھانے والے ہوتے، ہمیشہ نقصان اٹھانے والے ہوتے، اینڈ اس میں سب سے پہلا نقصان غصہ کرنے والے کا ہوتا ہے۔ You will be the first victim of your anger. جو غصہ کرتے ہیں نا، غصے کا پہلا وکٹم غصہ کرنے والا خود ہوتا ہے۔ تو یہ بہت حکمت کی بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے راز ہمیں حکمت کے عطا فرمائے، ہم اگر ان سب کو فالو کریں تو it will be really good for us۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیکھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں باقی رکھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو راستہ ہمیں بتایا اس راستے پہ چلنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رزق کے حوالے سے حضرت علی نے فرمایا، یہ حضرت علی کا قول ہے، رزق کے حوالے سے one of the biggest concerns of people nowadays is sustenance۔ رزق کہاں ملے گا، کیسے ملے گا، کب ملے گا، کتنا ملے گا، کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی اس کو بہت مرتبہ مینشن کیا ہے کہ you don't need to care about this، کہ آپ کو اس کے حوالے سے کوشش کرنا آپ کے اوپر ہے، you need to try، you need to work، کام کریں، لیکن ٹینشن لینا آپ کے لیے نہیں ہے، ٹینشن لینا آپ کے لیے نہیں ہے۔ why؟ because the sustenance has been written۔ رزق لکھ دیا گیا، لکھ دیا گیا، جس کا لکھا گیا، جتنا لکھا گیا
اتنا ملے گا اور اس کے بعد ہی وہ مرے گا، اس سے پہلے نہیں مرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے رزق کا دانا دانا جب تک ختم نہیں ہو جائے گا تب تک تمہاری موت نہیں آئے گی، تب تک موت نہیں آئے گی، اور تمہیں جتنا لکھا گیا ہے تمہارے لیے تمہیں اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ کوشش کرو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مت بیٹھو، کوشش کرو لیکن ٹینشن مت لو۔ تو حضرت علی کا ایک فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ مولا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے اگر تو میرے تھوڑے سے رزق پہ راضی ہو گیا تو میں تیری تھوڑی عبادت پہ راضی ہو جاؤں، تھوڑی عبادت پہ راضی ہو جاؤں۔ Look at ourselves nowadays، ہمیں اپنے آپ کو دیکھیں، کتنی نمازیں ہماری چھوٹ جاتی ہوں گی، کتنے گناہ ہو جاتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ہم تھوڑے رزق پہ راضی نہیں ہوتے۔ We are not happy with what we have، ہے نا؟ تو اگر ہم اس پہ ہیپی نہیں ہیں، اس پہ راضی نہیں ہیں، تو پھر یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جتنا بھی ہے اس پہ خوش رہو، اس پہ شاکر رہو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ جو تو نے دیا بہت ہے میرے کریم، تیرا بہت بہت شکریہ میرے اللہ۔ تھوڑے سے رزق پہ راضی رہو گے تو اللہ ہماری تھوڑی عبادتوں پہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔